کلپ نمبر 153، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سے 166 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارکہ کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج میں بھی رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وصال شریف کے بعد بھی قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے ہیں۔ عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت رب قہار عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے۔ کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے، اور دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا اور ہزارہا وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ الغرض حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر در کثیر ہیں کہ انہیں شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی وضاحت کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان اللہ على كل شيء قدیر وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ ترجمہ، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی۔ یہاں غزوہ احد کا بیان ہے۔ اسی پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو کفار کا نقصان تو دگنا ہوا۔ اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی
جس سے دگنی تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے تھے، تو تم کہنے لگے کہ ہمیں یہ تکلیف کیسے آ گئی جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم ان سے فرما دو کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے کہ تم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لیے مرکز کو چھوڑا، یہی بات تمہارے قتل اور نقصان کا سبب بنی ہے۔ مزید اگلی آیت میں فرمایا کہ میدان احد میں کافروں اور مسلمانوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ عز و جل ایمان والوں کی پہچان کرا دے، لہٰذا اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہو۔